آج کا موضوع ایسا ہے کہ میں بس تمیز زیادہ باندھ نہیں سکتا، چونکہ سیگمنٹ میں وقت سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم بڑی زیادتی بھی کرتے ہیں علماء کرام کے ساتھ کہ انہیں اتنا کم وقت دیتے ہیں، لیکن اب نشری تقاضے کی مجبوریاں ہیں، تو موضوعی وقت کی اہمیت ہے. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سیگمنٹ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1 منٹ کے اندر جواب ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فجر سے لے کر مغرب تک ہر وقت کی قسم کھائی ہے، ہر وقت کی. والفجر فجر کی قسم، والضحیٰ ظہر کے وقت کے قریب جو وقت ہے اس کی قسم، والعصر عصر کی قسم، واللیل رات کے وقت کی قسم. تو یہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھا رہا ہے الگ الگ اوقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو فجر کا وقت اپنے مقام پر، ظہر کا وقت اپنے مقام پر، عصر کا وقت اپنے مقام پر، مغرب کا وقت اپنے مقام پر. اور ایک سوال آیا تھا، بس اسی کو بات کر لوں، اس پہ کمنٹ آیا تھا، تو یہ کہ وقت پہ اگر 8 گھنٹے کی نوکری طے ہوئی ہے تو کوئی 4 گھنٹے کی نوکری کرتا ہے اور 4 گھنٹے وہ وقت ضائع کر رہا ہے. تو ہم نے کہا بھائی سب مفتیان اکرام نے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے. اس پر یہ بات تو صحیح، اس پر کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ علامہ صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ اگر کسی نے 8 گھنٹے کے لیے ملازم رکھا ہے اور اس سے روزانہ 12 گھنٹے کام لیتا ہے زبردستی، وہ بھی تو صحیح نہیں ہے. تو اسلام خالی سرمایہ داروں کا یا جاگیرداروں کا تو مذہب نہیں ہے نا، مزدور کے بھی تو حق ہے نا. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی سے 8 گھنٹے کی بات طے کی ہے تو ایک متعارف تو ہوتا ہے، کبھی 8.5 9 گھنٹے ایک متعارف بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ روزانہ اس سے 12 گھنٹے پھر کہا کہ نہ اوور ٹائم دیتے، نہ کچھ کرتے، نہ میڈیکل انشورنس ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو بھی تو آپ بتلائیے کہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آج تم وقت بچ گیا، 30 سیکنڈ رہ گئے میرے پاس، بچ گئے. جزاک اللہ، بہت شکریہ.